علماء اور سیاست، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ نو آبادیاتی دور اور علماء، مذہبی تنظیمیں۔ ہندوستان میں نو آبادیاتی دور میں سیاسی و سماجی اور مذہبی جماعتوں کی تنظیم کا آغاز ہوا، اور جب عیسائی مشنری جماعتیں تبلیغ کی غرض سے آئیں تو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے ان سے تنظیمی امور کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، اور جب انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے اپنے مذہب کے دفاع کرنے کے لیے جماعتیں بنائیں تو ان کا ڈھانچہ اور تنظیم انہی مشنری جماعتوں کے مطابق رکھی۔ مثلاً کسی جماعت کے لیے اولین طور پر یہ لازمی تھا کہ اس کا کوئی منشور ہو جو اس تنظیم کو قانونی شکل دے سکے۔ پھر حکومت نے ہر جماعت کے لیے یہ لازمی قرار دیا تھا کہ اسے رجسٹرڈ کرایا جائے۔ اس طرح یہ جماعتیں قانونی ہو جاتی تھیں۔ پھر ان جماعتوں کو چلانے کے لیے اس کے باقاعدہ سے عہدیدار ہوتے تھے۔ ان میں صدر، جنرل سیکریٹری، خزانچی اہم عہدے ہوتے تھے، اور باقی اراکین یا مجلس مشاورت ہوتی تھی جو کہ جماعت کی پالیسی کو طے کرتی تھی۔ جماعت کے مالی امور کے بارے میں ریکارڈ رکھا جاتا تھا اور اس کی تفصیل دی جاتی تھی کہ کتنے پیسے وصول ہوئے اور کتنے خرچ ہوئے۔ پالیسی کے معاملات کے لیے اراکین کی پابندی سے میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، اور ایک اجلاس سالانہ ہوتا تھا جس میں سال بھر کی سرگرمیوں کی تفصیل دی جاتی تھی اور حساب کتاب پیش کیا جاتا تھا۔ جماعتوں کے اس ریکارڈ کا یہ فائدہ ہوا کہ ہر جماعت کی تاریخ بنتی گئی، اور اراکین و عام لوگوں کے علم میں یہ بات رہی کہ جماعت کیا کر رہی ہے اور اس نے اب تک کیا حاصل کیا ہے۔ اگرچہ یہ ضرور ہوا کہ بہت سی جماعتوں نے اپنے ریکارڈ کو پوری طرح سے محفوظ نہیں رکھا، اور سستی و کاہلی جماعت میں لیڈروں کی تبدیلی نے بہت ریکارڈ ضائع قرار دیے۔ مگر اس کے باوجود جو تھوڑا بہت ریکارڈ محفوظ رہا، اس سے اس عہد کے بارے میں بہت سی معمولی مگر اہم معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ علماء نے جب اپنی اپنی جماعتیں بنائیں تو ایسے منصوبوں کو پورا کرنے اور اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ عوام سے اپیل کر کے چندہ جمع کریں۔ چنانچہ جن جماعتوں کو زیادہ چندہ ملا، انہوں نے اپنے پیسے سے اپنے لیے جائیدادیں خریدیں۔ جماعت کا آفس، مدرسہ کی تعمیر اور یتیم خانوں کا سلسلہ اس سے شروع ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کی ایک پیشہ ور جماعت وجود میں آ گئی جس نے معاشرے میں ان رفاعی کاموں کو اپنے ذمے لے لیا، اور چندوں کی وصولیابی نے خود ان کی مالی حالت کو بہتر بنا دیا۔ ان میں سے کچھ جماعتوں اور تنظیموں نے اچھا کام کیا، مگر اکثر کے بارے میں یہ شکایات ہیں کہ انہوں نے پیسے کھا لیے، اور بدعنوانیوں اور غبن کے بعد ان تنظیموں کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک طرف تو علماء کی شناخت مسجد، مدرسہ اور رفاعی مذہبی اداروں سے تھی، مگر جب بر صغیر میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئیں اور سیاسی جماعتیں سرگرم عمل ہوئیں تو اس وقت علماء نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا کہ وہ خود کو محض مذہبی تنظیموں تک محدود نہیں رکھیں، بلکہ سیاست میں بھی حصہ لیں اور اس طرح سے اپنا سماجی رتبہ بھی بلند کریں۔ علماء کے ان اداروں اور خواہشات کو مولانا شبلی نعمانی نے اپنی ایک تقریر میں اس طرح بیان کیا: معزز حضرات، مسلمان دور حکومت میں دنیاوی اور مذہبی معاملات علماء کے ہاتھوں میں تھے۔ علماء نماز اور روزہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ عدالتی مقدمات کے فیصلے بھی سناتے تھے۔ وہ مجرموں کو سزائیں دیتے اور احکامات صادر کرتے تھے۔ سزائے موت یا قصاص کے فیصلے بھی وہی سناتے تھے۔ مختصراً یہ کہ دنیاوی اور دینوی دونوں معاملات انہی کے ہاتھوں میں تھے۔ اب صورتحال بدل گئی ہے اور دنیاوی امور برطانوی حکومت کے ماتحت ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علماء اور مسلمانوں کی جماعت کے رشتہ اور روابط کس قسم کے ہوں گے، اور انہیں حکومت سے کون سے معاملات لینے چاہئیں اور کون سے اس کے سپرد کرنا چاہئیں،
اور کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن میں حکومت کو مطلق دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا علماء سیاست میں عملی طور پر اس لیے حصہ لینا چاہتے تھے کہ برطانوی دور حکومت سے پہلے ان کو جو اختیارات تھے انہیں دوبارہ سے حاصل کیا جائے اور اپنی سرگرمیوں کو صرف مذہبی معاملات تک محدود نہیں رکھا جائے بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر دنیاوی امور میں بھی ان کی رہنمائی کی جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نئے سیاسی ڈھانچے میں اپنی مذہبی و سیاسی جماعتیں بنائی جائیں اور اس پلیٹ فارم سے اپنے مطالبات کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اسی قسم کی ایک جماعت جو علماء نے بنائی اس کا نام مجلس معیرد الاسلام تھا، جس کے قیام میں فرنگی محل کے علماء پیش تھے اور جس کا مقصد شریعت کا قیام اور مسلمانوں کی ترقی تھا۔ اس کے بعد ہی دوسرے مذہبی فرقوں کی جانب سے بھی جماعتیں بننا شروع ہو گئیں، کیونکہ ہر فرقہ کے مذہبی عقائد مختلف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایک جماعت تمام فرقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مطالبات پیش کرے۔ اس لیے 1907 عیسوی میں شیعوں نے آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے نام سے اپنی تنظیم کا اعلان کیا۔ 1914 عیسوی میں سنی علماء نے جمعیت الہند کے نام سے جماعت بنائی۔ ابتداً اس کا مقصد یہ تھا کہ یورپی حملوں کی وجہ سے خلافت اور مقدس مقامات کو جو خطرہ ہو گیا تھا اس کے خلاف جدوجہد کی جائے اور خلافت کے عہدے کو برقرار رکھا جائے۔ علماء نے ابتدا میں سیاسی جماعتوں سے کوئی روابط نہیں رکھے اور خصوصیت سے ایسی سیاسی پارٹیوں سے جن میں ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر ان پارٹیوں کے اجلاس میں شرکت کی جائے گی تو انہیں غیر مسلم خواتین کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور اجلاس کے دوران انہیں اس کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ نماز ادا کر سکیں۔ اس موقع پر ابوالکلام آزاد نے، جو کہ اپنے ہم عصر علماء کی تنگ نظری، کم علمی اور تشدد سے بیزار تھے، اس بات کی کوشش کی کہ انہیں نئے سیاسی ماحول میں ایسی تربیت دی جائے کہ جس کے بعد وہ اس قابل ہو سکیں کہ سیاست میں حصہ لیں اور بدلتے ہوئے حالات اور نئے پیدا ہونے والے مسائل کو سمجھ سکیں۔ آزاد اس وجہ سے علماء کو سیاست میں لانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں مسلمان صرف مذہب ہی کے نام پر متحد ہو سکتے ہیں اور انہیں مذہب کے ذریعے ہی سیاسی طور پر سرگرم بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس نظریے کے تحت انہوں نے حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی تاکہ علماء کو اس کے ذریعے تربیت دے کر باعمل بنایا جائے۔ اس سارے عمل کے پیچھے آزاد کی یہ فکر تھی کہ مذہب اور سیاست ایک ہیں، انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا سیاسی فہم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشریح مذہب کے ذریعے کی جائے اور یہ فیصلہ علماء کریں کہ کون سا سیاسی اقدام مذہب کے مطابق ہے۔ 1914 عیسوی میں انہوں نے مدرسہ دارالارشاد قائم کیا تاکہ نوجوان علماء کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالا جائے۔ علماء کی ان تنظیموں کا اثر یہ ہوا کہ ان کا طبقہ بہت جلد برصغیر کی سیاسی تحریکوں میں باعمل ہو گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں میں علماء کی شمولیت ضروری ہو گئی تاکہ ان کے ذریعے سے مسلمان عوام کی حمایت حاصل کی جائے۔ علماء اور خلافت۔ جب مسلمانوں میں یورپی تعلیم یافتہ طبقہ ابھرا تو انہوں نے بھی ہندو تعلیم یافتہ طبقے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سیاسی حقوق کی بات کرنا شروع کر دی اور کانگریس کے مقابلے میں اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی داغ بیل ڈالی۔ اس طرح سے مسلمانوں میں سیاست و مذہب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں رہیں۔ سیاسی رہنمائی کی ذمہ داری نئے تعلیمی یافتہ طبقے نے اٹھا لی، جبکہ علماء مذہبی امور اور مسائل کے ذمہ دار رہے۔ اس لیے ابتدا میں جو بھی سیاسی مسائل تھے، جیسے کہ اردو ہندی جھگڑا، بنگال کی تقسیم،
شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام، ان سب میں علماء کو دور رکھا گیا اور مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ نے ان مسائل کو خالص سیاسی اور اپنے طبقاتی مفاد کی روشنی میں دیکھا اور ان کا حل نکالا۔ لیکن یہ صورتحال اس وقت بدلی جب 1912 تا 1914 عیسوی میں بلقان کی جنگیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کے تحفظ اور خلافت کے ادارے کو بچانے کے سوالات سامنے آئے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے سیکولر اور مذہبی رہنما ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے اور اس نے علماء کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ سیاست پر اثر انداز ہوں۔ جب خلافت کا مسئلہ ہندوستان کی مسلم سیاست میں ابھر کر آیا تو اس مسئلے کی مذہبی نوعیت کی وجہ سے سیکولر لیڈرشپ نے علماء کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ ترکی میں خلافت کو باقی رکھے۔ 1918 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں ڈاکٹر انصاری نے ہندوستان کے سربراہ علماء کو دعوت دی کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کریں اور خلافت کے مسئلے پر ایک متحدہ پالیسی کو اختیار کریں۔ اس دعوت نے علماء میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ مولانا کفایت اللہ، مولانا عبد الباری، مولانا احمد سعید اور مولانا آزاد سبحانی نے اس میں شرکت کی۔ علماء کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ یورپی تعلیمی یافتہ طبقہ کے ساتھ کام کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کے بعد معاشرے میں ان کا سماجی اور سیاسی رتبہ بڑھ جائے گا اور مسلمان جماعت کی رہنمائی کے مواقع انہیں اور زیادہ مل جائیں گے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولانا کفایت اللہ نے کہا کہ میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ مسلمانوں میں سیاست اور مذہب ہمیشہ سے ایک رہے ہیں اور در حقیقت ان کا مذہب ہی ان کی سیاست اور ان کی سیاست مذہب ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں انہوں نے اپنے مذہب کو علماء کے حوالے کر دیا اور سیاست کو مسلم لیگ اور اس قسم کی سیاسی جماعتوں سے منسلک کر دیا۔ لیکن جب علماء کی ضرورت پڑی اور انہیں آواز دی گئی تو وہ کھلے دل اور خوشی سے آئے کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں اور سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ایک دوسرے عالم محی الدین نے کہا کہ اب تک علماء مذہب اور مسلمانوں کی سیاست کو دو مختلف چیزیں سمجھتے تھے، لیکن دیکھا جائے تو اسلام میں یہ دونوں ایک ہیں۔ مسلمانوں کی سیاست ان کا مذہب ہے۔ اس نئی صورتحال میں سیکولر لیڈرشپ اس بات پر خوش تھی کہ علماء نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اس سے ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہے، مگر انہی میں چودھری خلیق الزماں نے علماء کے اشتراک اور اس کے نقصانات کو محسوس کر لیا تھا اور متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ علماء کے ساتھ اشتراک کر کے در حقیقت آگ سے کھیل رہے ہیں۔ وہ یا تو ان کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لیں گے اور یا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں گے۔ آگے چل کر جب گاندھی نے خلافت تحریک کی حمایت کی تو یہ ایک عوامی جدوجہد بن گئی اور اس سے بھی علماء نے فائدہ اٹھایا جو بطور مذہبی رہنما کے سب سے آگے آ گئے۔ حمزہ علوی نے اس پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے مقالہ پاکستان اور اسلام، نسل پرستی اور نظریہ میں لکھا ہے کہ اس طرح سے مسلمان تنخواہ دار طبقہ کو مسلمان عوام سے کاٹ دیا گیا اور اس کی جگہ مذہبی رہنماؤں یعنی علماء کو مسلمانوں کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ایک ایسے مسئلہ کے لیے ابھارا گیا کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی اور جو اپنی موت آپ مرنے والا تھا۔ حمزہ علوی لکھتے ہیں کہ اس نے مسلم لیگ کو کمزور کر دیا اور علماء کو سیاست میں لا کر انہیں علیحدہ سے اپنی پارٹی بنانے کا موقع دیا، جو انہوں نے 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کے نام سے قائم کی۔ اس کے بعد سے علماء کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں میں نہ صرف یہ کہ سرگرم ہو گئے بلکہ ملکی سیاست کا ایک اہم عنصر بن گئے۔
سیاست اور مذہب کے اس ملاپ سے برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی ذہنیت بری طرح متاثر ہوئی اور ان میں سیاسی بوجھ اور سیاسی معاملات کو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ ہر مسئلہ کو سیاست کے بجائے مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھنے لگے۔ مثلاً جب خلافت کا مسئلہ اٹھا تو یہ مسلمانوں کے لیے خالص مذہبی تھا، مگر یہی مسئلہ ہندوؤں کے لیے سیاسی بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں مذہبیت بڑھی تو ہندوؤں میں سیاسی شعور گہرا ہوا۔ اس طرح مسلمان سیاسی طور پر پسماندہ ہوتے چلے گئے اور ان میں بدلتے حالات میں سیاسی تبدیلیوں کی سوجھ بوجھ کمزور ہو گئی۔ علماء اور ہجرت۔ اس طرح خلافت تحریک نے علماء کو سیاسی میدان میں لا کھڑا کیا اور انہوں نے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کر کے اپنے لیے معاشرہ میں ایک سیاسی مقام حاصل کر لیا۔ خصوصیت سے انہوں نے جہاد کے فتویٰ کو استعمال کر کے مسلمانوں کو مزید سرگرم بنایا۔ اسی قسم کا ایک فتویٰ جو متحدہ فتویٰ کہلاتا تھا، وہ علماء کی جانب سے جاری ہوا، جس میں انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ چونکہ انگریز خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مقامات مقدسہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کی کوششوں کو روکنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی علماء نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ برصغیر کے مسلمانوں کو شریعت کے ماتحت کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شرعی عدالتیں قائم کرنی شروع کر دیں اور زکوٰۃ کی وصولی کا بھی انتظام کرنا شروع کر دیا۔ سندھ میں بھی کچھ علماء نے اس قسم کا ایک فتویٰ شائع کیا کہ جس میں مسلمانوں پر زور دیا کہ اگر ان کو حکومت کی جانب سے خطاب ملے ہوں تو انہیں واپس کر دیں اور حکومت سے کسی قسم کا تعاون نہیں کریں، کیونکہ عیسائی مسلمانوں کے مقدس مقامات پر سوروں کو مارتے ہیں، جوتوں سمیت چلتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ علماء نے مسجدوں کو اپنے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا اور وہاں سے عیسائیوں کے اور حکومت اور ہندو وعظوں کا سلسلہ شروع کیا اور مسلمان سے کہا کہ وہ ان سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان حالات میں مسلمان پوری طرح سے علماء کی گرفت میں آ گئے۔ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے B.R. نندا نے اپنی کتاب گاندھی، پین اسلامزم، امپیریلزم اینڈ نیشنلزم میں لکھا ہے کہ تشدد پرستی اپنی بلندیوں پر پہنچ گئی اور ہر طرف قسم قسم کی افواہیں پھیلنے لگیں کہ برطانوی ہندوستان میں قرآن شریف کی تعلیم پر پابندی لگانے والے ہیں، یا مکہ و مدینہ پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہے اور کعبہ کو تباہ کر دیا ہے، اور جمعہ کے بجائے اب اتوار کو مذہبی عبادت کا دن مقرر کیا جائے گا۔ لہٰذا ان حالات میں مسلمانوں کے لیے دو راستے تھے، یا تو وہ جہاد کریں اور یا ہندوستان سے ہجرت کر جائیں۔ ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر ایک فتویٰ جاری کیا کہ جس میں ہجرت کا مشورہ دیا گیا۔ تمام دلائل شرعیہ، حالات حاضرہ، مصالح فہم امت، مقتضیات صالحہ اور مؤثرہ پر نظر ڈالنے کے بعد پوری بصیرت کے ساتھ اس اعتقاد پر مطمئن ہو گیا ہوں کہ مسلمانان ہند کے لیے بغیر ہجرت کے کوئی شرعی چارہ نہیں۔ ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا عمل انجام دینا چاہیں، ضروری ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کر جائیں۔ اس فتویٰ کو مولانا عبدالباری فرنگی محل کی حمایت حاصل تھی۔ اس فتویٰ کے نتیجے میں تقریباً ہزاروں مسلمان ہجرت کر کے افغانستان گئے، جس میں سے 10,000 صعوبتوں یا افغانستان کے قیام کے دوران مارے گئے اور ہزاروں دیار غیر میں ذلیل و خوار ہوئے کہ جہاں افغان بھائیوں نے ان کے ساتھ ہر قسم کا سلوک روا رکھا۔ یہ ہجرت تحریک بغیر کسی فائدے کے ختم ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہجرت کا موضوع 1947 عیسوی کے موقع پر پھر زیر بحث آیا اور علماء نے اپنی کانگریس اور لیگ سے وابستگی کی بنیادوں پر اس مسئلے پر بحث کی۔ جمعیت علماء ہند کے مولانا حسین
احمد مدنی نے بڑے جذباتی انداز میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ہجرت کر کے نہ جائیں اور اپنے پیچھے اپنے آباء و اجداد کی قبریں، مسجدیں، تاریخی عمارتیں اور ثقافتی ورثہ چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ اگر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوا تو یہ تباہ ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس مسلم لیگ کے مولانا شبیر احمد عثمانی نے ہجرت کے بارے میں یہ دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی اور وہ بھی مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ہر چیز چھوڑ گئے تھے، لہٰذا ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی پیروی کرتے ہوئے ہجرت کرنا چاہیے اور پاکستان کو مدینہ بنانا چاہیے۔ پاکستان بننے کے بعد اکتوبر 1947 کو آزاد نے جامع مسجد دہلی میں خطابت سے بھرپور ایک تقریر کی، جس میں انہوں نے ہجرت کے عمل کی زبردست مذمت کی۔ ان کی تقریر کا متن درج ذیل ہے۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میرے لیے شاہ جہان کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں جس پر لیل و نہار کی بہت سی گردشیں بیت چکی ہیں، تمہیں یہیں سے خطاب کیا تھا، جب تمہارے چہروں پر عزم ہلال کے بجائے اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد۔ آج تمہارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند برسوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی، حتیٰ کہ پچھلے 7 برس کی تلخ نواسیات جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہیں، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف احتراز کیا بلکہ غفلت و انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دیں۔ نتیجہ معلوم ہے کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں ایک جمود ہوں یا ایک دور افتادہ سزا جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مقام میں نے اپنے لیے پہلے دن چن لیا تھا وہاں میرے بالوں پر کاٹ لیے گئے ہیں یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمہاری دست درازیوں سے گلا ہے، میرا احساس زخمی اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو صحیح، تم نے کون سی راہ اختیار کی، کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں؟ کیا تمہارے حواس میں اختلال نہیں آ گیا؟ یہ خوف تم نے خود ہی فراہم کیا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کے پھل ہیں۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ 2 قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی انسنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی تیز رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت کی رفتار تھمی نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن سہاروں پر تمہیں بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے، وہ تقدیر جو تمہارے دماغی لغت کی منشا سے مختلف مفہوم رکھتی ہے، یعنی ان کے نزدیک فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے۔ انگریز کی بساط تمہاری خواہش کے برخلاف الٹ دی گئی اور رہنمائی کے وقت بت جو تم نے وضع کیے تھے وہ بھی دغا دے گئے، حالانکہ تم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ بساط ہمیشہ کے لیے بچھائی گئی ہے اور انہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے۔ میں تمہارے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا اور تمہارے اضطراب میں مزید اضافہ میری خواہش نہیں، لیکن اگر کچھ دور ماضی کی طرف پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہت سی گرہیں کھل جائیں گی۔ اگر وقت تھا، میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا
جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نحوست سے روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامانہ زنجیریں 20ویں صدی کی ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں۔ اگر تم نے وقت کے پہلو بہ پہلو قدم اٹھانے سے پہلو تہی کی اور تعطل کی موجودہ زندگی کو اپنا شعار بنائے رکھا تو مستقبل کا مورخ لکھے گا کہ تمہارے گروہ نے جو 7 کروڑ انسانوں کا ایک غول تھا، ملک کی آزادی کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو صفحۂ ہستی سے محو ہو جانے والی قوموں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ آج ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شقوں سے لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دل آزار کہے تمسخر کیا کرتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی، بلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی، اور یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوف زدہ کر دیا ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چھین لی جائے گی اور اس کی جگہ بری شے آ جائے گی۔ ہاں، تمہاری بے قراری اسی لیے ہے کہ تم نے اپنے تئیں اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا اور بری شے کو ملجا و ماوا سمجھ رکھا تھا۔ میری مراد غیر ملکی غلامی سے ہے جس کے ہاتھوں تم نے مدتوں حاکمانہ طمع کا کھلونا بن کر زندگی بسر کی۔ ایک دن تھا جب ہماری قوم کے قدم کسی جنگ کے آغاز کی طرف تھے اور آج تم اس جنگ کے انجام سے مضطرب ہو۔ آخر تمہاری اس عجلت پر کیا کہوں کہ ادھر سفر کی جستجو ختم نہیں ہوئی اور ادھر گمراہی کا خطرہ بھی پیش آ گیا۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ سیاست کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس پرخار وادی میں قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنایوں کا پہلو لیے ہوتی ہیں، لیکن مجھے آج جو کچھ کہنا ہے اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ متحد ہندوستان کا بٹوارا بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلافات کو جس ڈھب سے ہوا دی گئی اس کا نتیجہ لازمی یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے بعض مقامات میں آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 7 برس کے رویداد دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ البتہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ریلا آیا ہے وہ یقیناً مسلم لیگ کی غلط قیادت کی فاش غلطیوں ہی کا نتیجہ ہے، لیکن میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ میں پچھلے دنوں ہی سے ان نتائج پر نظر رکھتا تھا۔ اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اب یہ ہمارے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دہلی بلانے کا قصد کیا ہے۔ دعوت نامے بھیج دیے ہیں۔ ہر اس کا موسم عارضی ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بدعملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہیں۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ عزیزوں،
اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارا جوش و خروش بے جا تھا، اسی طرح آج یہ تمہارا خوف و ہراس بھی بے جا ہے۔ مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمانوں کو نہ تو کوئی طمع ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں۔ انہوں نے تمہیں جانے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، تو یہ عیب کی بات نہیں۔ یہ دیکھو تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہے تو اسے خدا کی جلوہ گاہ بناؤ، جس نے آج سے 1300 برس پہلے عرب کے ایک امی کی معرفت میں فرمایا تھا۔ جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر جم گئے تو پھر ان کے لیے نہ تو کسی کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ ہوائیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، یہ سراسر صحیح، لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ ابھی دیکھتی آنکھوں ابتلا کا موسم گزرنے والا ہے۔ یوں بدل جاؤ جیسے تم پہلے کبھی اس حالت ہی میں نہ تھے۔ میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہاری تغافل کشی کے پیش نظر بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کا پشتارا اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ سیاسی ذہنیت اپنا پچھلا سانچہ توڑ چکی ہے اور اب نیا سانچہ ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چبھن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے۔ لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل لیا ہے۔ آج بھی کہ ہم ایک دور انقلاب کا پورا کر چکے ہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں کچھ صفحے خالی ہیں اور ان صفحوں میں زیب عنوان بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہوں۔ عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو۔ یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اور کاسا لیسی کی وہی زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت بھگا نہیں سکتی۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے میں کانپتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے، تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائنچے چڑھا لیے ہیں۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ عزیزو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں، وہی پرانا نسخہ ہے جو برسوں پہلے کا ہے، جو نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
آج کی محبت ختم ہو گئی۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ اختصار کے ساتھ کہہ چکا ہوں۔ پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اپنے حواس پر قابو رکھو، اپنے گرد و پیش اپنی زندگی خود فراہم کرو۔ یہ منڈی کی چیز نہیں ہے کہ تمہیں خرید کر لا دوں، یہ تو دل کی دکان ہی میں سے اعمال صالحہ کی نقدی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزاد کی اس تقریر کو جو انہوں نے 1947 عیسوی میں کی اور ان کے 1920 عیسوی کے فتوے کا مقابلہ کیجیے۔ 1920 میں وہ ہر مسلمان کے لیے ہجرت کو لازمی قرار دے رہے تھے اور اس وقت انہیں نہ تو ان کی تاریخی عمارتوں کی فکر تھی اور نہ آباء و اجداد کے مقبروں کی، نہ ان کے گھروں کی اور نہ ثقافتی ورثہ کی۔ لیکن 1947 عیسوی میں اچانک یہ تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے وہ ذمہ دار ہیں، اس لیے ہجرت کے بجائے وہیں مقیم رہیں اور ان کی حفاظت کریں۔ یہ سب کنفیوژن اس لیے ہوا کہ مذہب اور سیاست کو ایک کر دیا گیا اور فیصلہ سیاسی وجوہات کے بجائے مذہبی جذبات پر ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں موقعوں پر جن لوگوں نے ہجرت کی انہیں اس کی سزا ملی۔